السلام علیکم۔ باپ کی قدر کرو، ہم سے پوچھو جن کے سر پر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں۔ یا اللہ میرے والد مرحوم کی مغفرت فرما اور جن کے حیات ہیں ان پر ہمیشہ باپ کا سایہ قائم رہے، آمین۔ میرے باپ کی مجھ کو ہمیشہ سے نصیحت ہے، کسی سے دکھ نہیں کہنا، کسی سے کچھ نہیں کہنا۔ لکھتے لکھتے میرا قلم سوکھ گیا ہے، میرے بابا کی تعریفوں کا بھی جواب نہیں ہے۔ میں تو صرف اپنی خوشیوں میں ہنستی تھی، پر میری ہنسی دیکھ کر کوئی اپنے غم بھلائے جا رہا تھا، اور وہ تھے میرے پیارے بابا۔ باپ کے پسینے کے ایک قطرے کا قرض اولاد ساری زندگی خدمت کر کے بھی نہیں چکا سکتی۔ 4 دن بھی کوئی دوسرا نہیں نبھا سکتا جو کردار باپ پوری زندگی نبھاتا ہے۔ ہزاروں کی کمائی ہے مگر سب بیکار ہے، مجھے اپنے بابا کے ہاتھوں ایک 10 کا نوٹ لینا ہے۔ آپ کے والد کی ہر چیز مقدس ہے، یہاں تک کہ جوتے بھی، جن کو دروازے کے سامنے دیکھ کر آپ کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ جب تک ہاتھ میں ہاتھ تھا سب صحیح تھا بابا، باقی جب آپ چلے گئے مشکل سفر ہے بابا۔ اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بس اتنا کیجیے کہ کوئی آپ کی وجہ سے ان کی تربیت پر کبھی انگلی نہ اٹھائے۔ مجھ سے مانگو مثال حادثوں کی، میں نے اپنے بابا کو بہت دور جاتے دیکھا ہے۔ تصور میں میرے ابو کا چہرہ اب تک مسکراتا ہے، ان کو مرحوم کہتے ہوئے میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ دشوار ہے زندگی آپ کے بغیر بابا، وہ دن اچھے تھے آپ کی شفقت بھرے سائے میں۔ آنکھ کی قدر نابینا سے پوچھو اور باپ کی قدر یتیم سے۔ یہ باپ ہیں جو محسوس ہی نہیں ہونے دیتے کہ ہم غریب تھے کبھی۔ آپ کے والدین کا گھر، یہ وہ گھر ہے جہاں آپ نہ جائیں تو اس گھر کے مکینوں کے دل مرجھا جاتے ہیں۔ کچھ وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ عطا کر ہمارے ماں باپ کو عمر دراز اے میرے رب، کہ ان کی دعاؤں کے بنا ہماری زندگی بہت ادھوری ہے۔ ہو گئی زندگی کی کہانی، کتنی خاموشی سے چلے گئے آپ بابا جانی۔ رخصت ہوئے تو آنکھ ملا کر نہیں گئے، وہ کیوں گئے یہ بھی بتا کر نہیں گئے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی لوٹ آئیں گے، جاتے ہوئے چراغ بجھا کر نہیں گئے۔ کیا واقعی بابا آپ نہیں آئیں گے؟ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا۔ بچے میری انگلی تھامے دھیرے دھیرے چلتے تھے، پھر وہ آگے دوڑ گئے، میں تنہا پیچھے چھوٹ گیا۔ آسمان چھونے کی ضد کرتی تھی میں، اپنے کاندھے پر بٹھا کر مجھ کو اونچا کر دیا۔ خالی دامن خود رہا پر میرا دامن خوشیوں سے بھر دیا۔ بابا ایسے ہوتے ہیں، بازار سے سب مل جاتا ہے، ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ گزرے گی یہ عید بھی اداسیوں میں، ماتھا چوم کر عید مبارک کہنے والے بابا جو پاس نہیں ہیں۔ بابا لوگ پوچھتے ہیں رمضان کیسا گزر رہا ہے، انہیں کیا بتاؤں، سحری و افطاری میں آپ کی جگہ جب خالی پاتی ہوں تو اچھے سے اچھا کھانا مزہ نہیں دیتا۔ آپ کی کمی زندگی کے ہر موڑ پر محسوس ہوتی ہے، کوئی سحری و افطاری آپ کے بنا پوری نہیں، ادھوری ہے، بلکہ میری زندگی ہی ادھوری ہے۔ اپنے والد کی آواز پر بھاگ کر جایا کرو، میرے کان ترس گئے ہیں ان کی آواز میں اپنا نام سننے کے لیے۔ میرے ماں باپ، جسے ماں باپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی نا، اسے زمانہ بہت اچھے طریقے سے سمجھا لیتا ہے۔ تیرے غصے بھرے لہجے کو بھی ترس رہی ہوں میں بہت، اپنی پری کو کچھ تو سناؤ نا بابا۔ آنسو آنکھ سے نکل کر گال پر بہہ جائیں تو مطلب آپ کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن آنسو آنکھ سے ہوتے ہوئے حلق میں اٹک جائیں تو یقیناً کہیے اندر کچھ نہ کچھ ٹوٹا ہے۔ کامیابی کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے، لوگ آپ کے ساتھ تب تک آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔